السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. حاضرین جمعہ، اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان، مزمل و مدثر، یاسین و طٰہٰ، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی جمعہ سے نماز میں ہونے والی بعض اہم غلطیوں کے سلسلہ میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع پر
گفتگو کی تھی، جس موضوع کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کی تھی، وہ موضوع یہ کہ باجماعت نماز اور صف بندی کے سلسلے میں تھا، اور میں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ حضرات تک یہ بات پہنچائی تھی کہ جب بھی ہم باجماعت نماز ادا کریں، جب بھی ہم صف بندی کریں، تو ہم پیر سے پیر، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، ٹکنے سے ٹکنا اور کندھے سے کندھا پورا مکمل ملا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر تو ملے ہوں لیکن ہمارا کندھا جدا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کندھا تو ملا ہو لیکن پیر جدا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں احادیث رسول بھی پیش کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو صف بندی کرتے ہیں اور بہترین سے صف بندی کرتے ہیں، صفوں کے درمیان خلا نہیں چھوڑتے، صفوں کے درمیان جگہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو لوگ شیطان کے لیے خلا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ قطع کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ شیطان کے لیے بیچ میں خلا نہیں چھوڑتے، بیچ میں جگہ نہیں چھوڑتے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جوڑتا ہے۔ یہ سب بندی کے سلسلے میں نے مختصر گفتگو کی تھی۔ آئیے کچھ اور باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں دیکھا جائے۔ اور میں نے بات کہتے کہتے جہاں میری بات پہنچی تھی، جس حدیث رسول کا میں آپ حضرات کے سامنے جس حدیث رسول کی وضاحت کر رہا تھا، وہ یہ کہ جب جماعت کھڑی ہو تو ہم لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ آئیں، اس حالت میں آئیں کہ وقار ہو، دوڑتے ہوئے نہ آئیں، اور جو بھی پا جائے اسے ادا کر لے اور جو چھوٹ جائے اسے بعد میں مکمل کر لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا۔ او لوگو، جب تم اقامت کو سنو تو تم لوگ نماز کی طرف اس حال میں آؤ کہ تمہارے اوپر سکون و وقار ہو، اطمینان ہو، اور تم لوگ جلد بازی نہ کرو، ولا تسرعوا، تم لوگ جلد بازی نہ کرو، یعنی دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اور فما ادرکتم، جو بھی رکعت تمہیں امام کے ساتھ مل جائے وہ تم ادا کر لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ اور ایک بات اس سے پہلے بھی میں گوشے گزار کیا تھا کہ یقیناً اگر کوئی شخص اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے گا، لیکن اس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے پوری آدھی یا جو بھی، لیکن اگر وہ اس نیت سے نکلا ہے تو اسے مکمل جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس سلسلے میں پچھلے جمعہ میں یہ کہا تھا کہ ہم جو امام کے ساتھ نماز پائیں گے، وہ نماز ہماری پہلی، یعنی جو رکعت بھی ہم پائیں گے سب سے پہلے پڑھیں گے وہ ہماری پہلی رکعت ہوگی، جو چھوٹے گی وہ ہماری آخری رکعت ہوگی۔ اسی اعتبار سے ہم ادا کریں گے نماز کو۔ اسی طرح آج جو غلطی ہوتی ہے اور عام طور پر جو رواج بن چکا ہے وہ یہ کہ ادھر جماعت کھڑی ہے، ادھر لوگ کھڑے ہو کر سنت پڑھ رہے ہیں، یا لوگ پہلے سے سنت پڑھ رہے ہیں لیکن اقامت ہو رہی ہے اس کے باوجود لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، یا یوں ہوتا ہے کہ اقامت کہی جا چکی ہے، جماعت کھڑی ہے، اس کے باوجود لوگ آتے ہیں اور جماعت میں شامل ہونے کے بجائے لوگ سنتیں ادا کرتے ہیں، خصوصی طور پر فجر کی سنتیں۔ لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے، جماعت میں شامل ہونے کے بجائے علیحدہ سے الگ سے سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ احادیث رسول کی صریح مخالفت ہے۔
جب بھی اقامت ہو جائے، جب بھی جماعت کھڑی ہو جائے تو جہاں تک سنت پڑے ہوں وہاں سے چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جہاں تک بھی سنت پڑے ہوں وہاں سے چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، یا جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اور لوگوں سن لو، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو اور فرض نماز کھڑی ہو تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اللہ کے حبیب تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں، شارع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جب اقامت کہی جا چکی ہو تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ گویا فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز پڑھنے والا، سنت پڑھنے والا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا، صریح واضح مخالفت کر رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فجر کے بعد فجر کی سنت پڑھنا ضروری ہے، اگر پہلے نہیں پڑھیں گے تو بعد میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج طلوع ہونے تک کوئی سنت نہیں۔ ارے بھائی، وہ جو سنت ہے وہ عام سنت کی بات ہے، فجر کی سنت کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہی جب یاد آ گئی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو فجر کی سنت ہے جو ہم سے چھوٹ جاتی ہے پہلے کبھی کبھی، تو اسے کبھی کبھی بعد میں پڑھنا ہے، اس کا معمول بنانا بھی جائز اور درست نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اذان ہونے کے باوجود بھی پڑے رہتے ہیں بستر پہ، پھر جماعت کے ٹائم پہنچتے ہیں اور پھر جماعت میں شامل ہو کر فجر کی سنت بعد میں پڑھتے ہیں، یہ بھی جائز اور درست نہیں، کیونکہ فجر کی سنت پہلے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی ایسی حالت میں پہنچے کہ اقامت کہی جا چکی ہو یا جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو پھر اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے حدیث رسول دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث قیس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس وقت تشریف لائے جبکہ اقامت کہی جا چکی تھی، اقامت ہو چکی تھی۔ چنانچہ اسی وقت میں بھی مسجد میں تشریف لایا، اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا۔ اور جب نماز سے فارغ ہو گیا، فجر کی نماز سے جب میں فارغ ہوا تو میں اٹھ کر 2 رکعت سنت پڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا قیس، اے قیس رک جاؤ، اصلاتانی معن، اے قیس کیا تم 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں آیا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی، میں جماعت میں شامل ہوا اور میری فجر کی پہلے کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، اللہ کے رسول میں وہی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، تو اے قیس کوئی حرج نہیں، کوئی قباط نہیں، ادا کر لو، کوئی حرج نہیں، کوئی قباط نہیں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے تو یہ ملتا ہے کہ فجر کی پہلے جو 2 رکعت سنت رہ جاتی تھی کبھی کبھی تو وہ فجر کے بعد پڑھتے تھے، وہ فجر کے بعد فرض نماز ادا کرنے کے بعد اسے پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنت بعد میں پڑھنا جائز و درست نہیں، وہ حدیث رسول سے ناواقف، ناآشنا، اللہ کے رسول کی حدیث کو جانتے نہیں، یا جان کر وہ عمل نہیں کرتے، شدت پسندی اختیار کی ہوئی ہے، تعصب میں گھرے ہوئے ہیں۔ ورنہ حدیث رسول یہاں تک بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی بھی جو 4 رکعتیں ہیں نا، اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 رکعت
اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی اس کو مداومت کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے۔ پھر ایک حسن غریب حدیث ہے جو مطلب کمزور حدیث ہے لیکن حسن کے درجے سے ہے، اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کبھی آپ کی ظہر سے پہلے کی بھی 4 رکعتیں چھوٹ جاتی تھی، نہیں پڑھ پاتے تھے، تو وہ ظہر کے بعد اس کو ادا کرتے تھے۔ جس طرح فجر کے بعد فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں اگر چھوٹ جائے رہ جائے تو اسے بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ بہرے کے خلاصہ کلام اور بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور اس وقت کوئی سنت ادا کر رہا ہو تو پہلے طور پر اس سنت کو چھوڑ دے، یا اگر کوئی کسی کی سنت رہ گئی ہو تو وہ پہلے جماعت میں شامل ہو، بعد میں سنت ادا کرے۔ جماعت کھڑی ہو اور سنت پڑھتے رہیں، یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی صریح مخالفت ہے، اللہ کے رسول کے خلاف یہ بات ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، اسی طرح ہم میں سے بعض لوگ یا بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ امام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ رکوع و سجود امام سے پہلے کرنے لگتے ہیں یا امام کے ساتھ ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ امام کے معنی ہی ہوتا ہے آگے رہنے والا، اور مقتدی کے معنی ہوتا ہے اقتدا کرنے والا، پیچھے رہنے والا۔ اور امام جو بھی ارکان ہے وہ رکن پہلے ادا کرے گا اور مقتدی بعد میں ادا کرے گا۔ نہ مقتدی امام سے پہلے کر سکتا ہے اور نہ امام کے ساتھ کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو وہ امام کے بعد کرے گا۔ یہ بہت بڑی صریح غلطی ہے۔ کتنی صریح غلطی ہے، آئیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، اور روایت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، انی امامکم، اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی، تو تم لوگ مجھ سے سبقت نہ کرو، تم لوگ مجھ سے پہلے ارکان نماز ادا نہ کرو، تم لوگ مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ، تم لوگ مجھ سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ، تم لوگ مجھ سے پہلے رکوع سے نہ اٹھو، تم لوگ مجھ سے پہلے سلام نہ پھیرو یا ساتھ میں سلام نہ پھیرو، فلا تسبقونی، تم لوگ مجھ سے سبقت نہ کرو، بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قیام میں، اور نہ سلام پھیرنے میں، کسی میں بھی تم لوگ مجھ سے سبقت نہ کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں رکوع میں چلا جاؤں اس کے بعد تم لوگ رکوع میں جاؤ، جب میں سجدے میں چلا جاؤں اس کے بعد تم لوگ سجدے میں جاؤ، جب میں سجدے سے اٹھ جاؤں اس کے بعد تم لوگ سجدے سے اٹھو، اور جب میں سلام پھیر لوں اس کے بعد تم لوگ سلام پھیرو، تم لوگ مجھ سے سبقت نہ کرو۔ اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی نہیں کیا، ایسا نہیں، بلکہ بتایا یہ بہت سنگین جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اسے ہلکا مت سمجھیں۔ اب کتنا بڑا جرم ہے، کتنا سنگین جرم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس الحمار، کیا وہ لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں؟ اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام،
کیا وہ لوگ جو امام سے پہلے اپنے سروں کو اٹھاتے ہیں رکوع سے پہلے، سجدے سے پہلے، کیا وہ لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں ان یحول اللہ راسہ، کہ اللہ رب العالمین کہیں اس کے سر کو بدل نہ دے، کہیں اس کے سر کو تبدیل نہ کر دے، کہیں اس کے سر کو چینج نہ کر دے؟ اور کس سے چینج کرے، کس سے تبدیل کرے؟ ان یحول اللہ راسہ راس الحمار، کہیں اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ چینج کر دے۔ گویا امام سے پہلے رکوع و سجود کرنے والا، سجدوں سے اٹھنے والا، رکوع سے اٹھنے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس پر غصہ ہو کر، غضب ہو کر اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل سکتا ہے، یعنی اس کے سر کو گدھے کا سر بنا سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے میرے عزیزوں اور دوستوں۔ اسی طرح ہم میں سے جو لوگ اور غلطی کرتے ہیں، اس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے بسا اوقات کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ امام ہوتا ہی ہے اس لیے کہ تم لوگ صرف پیچھے اٹھو بیٹھو اور کچھ نہ کرو۔ لوگوں نے یہ سمجھا رکھا ہے، لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، لوگ یہ بتاتے نہیں کہ اقتدا کس چیز میں کرنی ہے، اقتدا کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، امام کون سی چیز پڑھے گا اور کون سی چیز تمہیں پڑھنی ہے امام کے پیچھے، امام کے پیچھے کس چیز میں مطابقت ہونی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں بھی کرنی ہے اور امام کو بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی پیچھے کھڑا رہے اور امام سب کچھ کر لے، اور یہی وجہ ہوتا ہے نا کہ امام سر پڑھتے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ امام کی نماز میری نماز، تو پیچھے پڑھنے والا صرف اٹھتا بیٹھتا ہے امام کے ساتھ۔ نہ، حدیث رسول سنا کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کرو، پتہ چلے گا کہ ہمیں کس چیز میں موافقت کرنی ہے، کس چیز میں اقتدا کرنی ہے، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بھی پڑھنی پڑے گی امام کے ساتھ ساتھ۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کر امام نیت باندھے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے، جب اللہ اکبر کہہ کر امام رکوع میں جائے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو ہمیں ربنا ولک الحمد کہنا ہے، جب امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ یعنی انتقال کے وقت ایک حیات سے، ایک ارکان سے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب ہم تبدیل ہوں گے، بدلیں گے، جب امام اللہ اکبر کہے گا تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا۔ ایسا نہیں کہ امام اللہ اکبر کرتا رہے، ہم پیچھے اٹھتے بیٹھتے رہے، ایسا نہیں۔ ای اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، ہاں وہی حدیث جو لوگ سناتے رہتے ہیں اور یہ لوگ دوسری جگہ ہر جگہ فٹ کرتے رہتے ہیں۔ انما جعل الامام لیتم بہ، یقیناً امام بنایا گیا ہے کہ تم لوگ ان کی مطابقت کرو، ان کی موافقت کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا، تو جب امام اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہا کرو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب امام رکوع کرے تو تم لوگ بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب امام سجدہ کرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرے۔ وَإِن صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، اور جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم لوگ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو۔ ایک بات آ گئی ذہن میں، تمہیں بتاتا چلوں، آج ہمارے ہاں ایک اور رسم و رواج چل چکا ہے، وہ کرسی لگانے کا، اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے، یہ عام
جبکہ کرسی لگانا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا تو اس کے لیے کرسی لگانا بدیگر۔ ویسے بھی کرسی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسی ثابت ہے، اور کرسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا اللہ سے ثابت ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں کرسی کا تو ذکر کیا ہے، کرسی بہت پہلے سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے کرسی لگانا یہ درست نہیں، جائز نہیں، کیونکہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے دور میں کرسی لگانا ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے کہ آدمی بیٹھ نہیں پائے گا تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کرسی لگا لے، بیریکیڈ۔ تو اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو جتنی طاقت ہو طاقت کے مطابق کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، اگر طاقت نہیں ہے تو الگ بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی رخصت دی، اللہ کے رسول نے بھی رخصت دی ہے۔ میرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہا کرو۔ تو یہ تکبیرات انتقال ہے جو ہمیں امام کے ساتھ کہنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوتے ہیں، ایسے کر کے ایسے کھڑے رہتے ہیں، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، جبکہ اٹھانا کہاں ہے؟ نگاہ کو رکوع کی، جہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں سجدے کی جگہ دیکھنا، آسمان کی طرف نہیں اٹھانا ہے۔ جو لوگ اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں سن لیجیے، اللہ کے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك ولا يخطفن الله ابصارهم ولا يخطفن الله ابصارهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی نگاہوں کو اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھائے رہتے ہیں، ایسا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے کرتے آپ غصے میں ہو گئے۔ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت لہجے میں ہو گئے، اور سخت لہجے میں ہو کر فرمایا او لوگوں باز آ جاؤ، او لوگوں رک جاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین تمہاری نگاہوں کو چھین لے گا، تمہیں اندھا کر دے گا، تمہاری بصارت کو چھین لے گا۔ جب نماز پڑھا کرو تو تم سجدے کی طرف دیکھا کرو، آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ اللہ کے رسول غصے میں ہو گئے، آواز کو سخت کر لیا۔ بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو سجدے کی طرف نگاہ کریں، آسمان کی طرف اپنی نظروں کو نہ اٹھایا کریں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے وعید سنائی، ایسے شخص کی نگاہ کو اللہ رب العالمین چھین لے گا، نظروں کو چھین لے گا، اسے اندھا کر دے گا، بے بصارت کر دے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح نماز پڑھتے وقت سینے پر نیت باندھنا، میں یہ اس لیے یہاں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں سے سنے ہوں گے کہ نماز میں نیت سینے پر باندھنا یہ عورتوں کی علامت ہے، عورتوں کی نشانی۔ لوگ تعصب میں اس قدر ہو جاتے ہیں، کوئی اس قدر تعصب پر ہو سکتا ہے، کوئی اس قدر ہو سکتا ہے کہ کہے سینے پر نیت باندھنا یہ عورتوں کی علامت ہے۔ یا تو اس کی جہالت کی بنا پر ہوگا، یا تو وہ تعصب میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، سینے پر نیت باندھنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ سینے پر نیت باندھنا یہ عورتوں کی علامت ہے تو اس سے یہ سوال ضرور کر لیا کرو یہ حدیث لکھی کہاں ہے، ذرا مجھے بھی سناؤ۔ قیامت آ جائے گی، سنا نہیں سکتا۔ کسی نے پر نیت باندھنا یہ عورتوں کی علامت ہے، ناک کے نیچے باندھنا یہ مردوں کی علامت ہے، سنا نہیں سکتا، قیامت آ جائے گی۔
آئیے میں حدیث رسول سناتا ہوں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، راوی حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہیں، اپنا بیان کر رہے ہیں، اور کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کے بارے میں۔ ایک جملہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول کے بارے میں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھا، فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھا، علی صدرہ، ہاں علی صدرہ، سینے کا لفظ ذکر ہے، کہا اور سینے پر رکھا۔ کس پر رکھا؟ سینے پر رکھا۔ کون رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول رکھ رہے ہیں۔ ارے میرے یارو، اختلاف تو میں اتنا تو نہ بڑھو کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا اسے عورتوں کی علامت بتا دو۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ مرسل ہے، ہم ذکر بھی کر دیتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ مرسل حدیث ہے، ہمارے نزدیک حجت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ جو مخالف ہیں ان کے نزدیک یہ حدیث حجت ہوتی ہے۔ میں وہی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ طاؤس رحمہ اللہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، اور کانا جب آتا ہے، عربی کا یہ مقولہ ہے، کانا جب آتا ہے تو یہ ہمیشہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر کوئی جانتا ہو تو یہ جان لے کہ انگلش اگر کوئی جانتا ہے تو یہ جان لے کہ واز کے ساتھ اگر پریزنٹ لفظ آتا ہے، واز گوئنگ اگر لفظ آتا ہے تو یعنی وہ برابر جا رہا تھا، وہ برابر جا رہا تھا۔ اسی طرح یہ لفظ ہے، یعنی کوئی کام برابر ہو، اس کا شروع اور ختم ہونا ثابت نہ ہو، یہ کانا اس لفظ کا فائدہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر، ثم یشد بینہما، پھر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، یا تو ہاتھ رکھنا یا تو پکڑ لینا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 2 انگلی سے پکڑو اور 3 انگلی رکھو، یہ بھی بیچوں بیچ ہے، یا تو پکڑنا ہے یا تو رکھنا ہے، 2 سے پکڑنا 3 رکھنا یہ بیچوں بیچ ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پکڑتے تھے، ثم یشد بینہما، پھر دونوں کو پکڑتے تھے، علی صدرہ، سینے پر، کہاں؟ علی صدرہ پہ، وہو فی الصلاۃ، اور نماز میں، نماز کے باہر نہیں، وہو فی الصلاۃ، نماز میں۔ بہرکیف خلاصہ کلام ان حدیث کے پیش کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے، اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی علامت ہے وہ بہت سختی کرتے ہیں، بہت تعصب کرتے ہیں۔ ایسا بچنا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آئیے ارکان نماز کیا ہے، میں مختصراً بتاتا چلوں گا کیونکہ اسی جمعہ کے اندر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ارکان نماز، سب سے پہلی چیز نیت کرنا ہے، نیت یہ ارکان نماز میں سے ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا، پہلی تکبیر ارکان نماز ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ ارکان نماز ہے۔ قیام، اسے رکوع کے بعد اٹھنا، سجدہ کرنا، سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور اسی طرح آخری تشہد میں بیٹھنا، یہ ارکان نماز ہے۔ اور اسی طرح سلام پھیرنا، یہ کیا ہے؟ ارکان نماز ہے۔ ارکان نماز کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر کسی سے چھوٹ جائے اور اسے ترنت یاد کر لے تو وہ ترنت اس کو دہرائے گا، اور اگر اس حال میں چھوٹی ہو کہ
ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، ایک رکعت ہو گئی ہے، تو پھر اس کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، شمار نہیں ہوگی، اسے وہ رکعت چھوڑنی پڑے گی اور آگے سے ایک رکعت پڑھنی پڑے گی۔ یہ ارکان نماز مفہوم مطلب کیا ہے اس میں؟ مثال کے طور پر کوئی نیت کیا کہ میں فرض نماز سنت نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور اسے فرض پڑھنی ہے، نیت کس کی کیا؟ سنت، اس کی غلط نیت ہوئی۔ اب اسے یا تو نیت باندھنے کے بعد پتہ چلا کہ یار مجھے تو فرض کی نیت کرنی تھی لیکن میں نے سنت کی کر لی، تو اب کیا کرے گا؟ نیت چھوڑے گا، پھر سے وہ نیت باندھے گا اور فرض کی نیت باندھے گا۔ لیکن اگر کسی نے نیت باندھ لی اور اسے فرض کی کرنی تھی نیت، اور کس کی سنت کی دل میں سنت کی اور ایک رکعت ہو گئی، پھر اس کو دوسری رکعت میں یاد آیا یار مجھے تو فرض کی کرنی تھی لیکن میں نے کس کی سنت کی، اب اس کی ایک رکعت نہیں شمار ہوگی، وہ نہیں کاؤنٹ ہوگی، وہ اس کی ختم، اب وہ سیرے سے پھر سے شروع کرے گا۔ اگر ارکان نماز میں سے کوئی رک، اسی طرح سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، تکبیر تحریمہ کہنا پھر سورہ فاتحہ پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے اکیلا ہو چاہے امام کے پیچھے ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں میرے پاس ٹائم نہیں، حدیث بہت ہے، میں صرف حدیث سناتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، وہی حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں میں وہی بیان کر رہا ہوں، مکمل بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءُ، تو آپ پر قرات بہت بھاری گزری، بہت بوجھل گزری۔ اللہ کے رسول سلام پہ کہا انی اراکم اتقرؤون، مجھے میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ میرے پیچھے قرات کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہم لوگ قرات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، اور وہ ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں، کہا فلا تفعلوا الا بام القرآن، تم لوگ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ کس کے پیچھے ہے؟ امام کے پیچھے کی بات ہو رہی ہے۔ وہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قرات نہ کرو، لیکن جو منع کیا وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ منع کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور کہا کہ ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کہا اقرا بہا فی نفسک، تم لوگ آہستہ پڑھ لو، کیونکہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، نہ تمام ہوتی ہے۔ یہ ارکان نماز میں سے ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ارکان نماز میں سے ہے۔ اسی طرح کسی ایک امام کا قول ہے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں، ان سے کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر غالباً کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی، لوگ یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا سنو، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے منہ میں آگ ڈال دی جائے بنسبت اس کے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ کہے کہ جا تیری نماز نہیں ہوئی کہ تو نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کے بنسبت کہ اللہ مجھ سے کل قیامت کے دن کہے تیری نماز پوری برباد ہے، اس کے بنسبت منہ میں آگ ڈال دے وہ بہتر ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ ارکان نماز میں سے ہے، اور ارکان نماز میں سے رکن چھوٹ جانا ہے۔ بتایا میں کہ اگر اسی وقت مثال کے طور پر کوئی رکوع نہیں کیا اور سجدے میں چلا گیا، اگر سجدے میں یاد آیا تو پھر سے کھڑا ہوگا، رکوع کرے گا، پھر بعد میں سجدہ میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کو اس رکعت میں یاد نہیں آیا کہ یار میں نے رکوع نہیں کیا، دوسری رکعت میں یاد آیا تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سجدہ سہو کسی رکن کے کمی بیسی پر ہے، یعنی کہیں دیر تک بیٹھا رہا، کہیں دیر تک اٹھ گیا، یا اسی طرح پہلے تشہد میں نہیں بیٹھ پایا تو سجدہ سہو غلطی کا سجدہ اس جگہ پہ ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے برابر انگلیوں کو اٹھانا تشہد میں، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ وائل بن حجر راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ثم اسمعوا ورأيت يحركها يدعو بها، کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے اس انگلی کو اٹھایا، ثم رفع اصبعه، اپنی انگلی کو اٹھایا، ورأيت يحركها، اور میں دیکھا اس کو برابر حرکت کر رہے تھے، يدعو بها، اس کو حرکت کر رہے تھے اور دعائیں پڑھ رہے تھے اسی طرح میرے عزیزوں اور دوستوں ایک بات اور ہے، ہم سب غلطی کرتے ہیں اس میں، نماز ہوئی
اتنا بے چینی، کوئی آگے بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دائیں بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں بھاگ رہا ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فرشتے اس شخص پر دعا کرتے ہیں جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر جہاں نماز فرض ادا کی ہے اسی جگہ پر بیٹھا رہے، اسی جگہ پر بیٹھا رہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جہاں اس نے نماز ادا کی۔ آگے پیچھے اگر ہوئے تو اس سے محروم ہو جائیں گے، اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرض نماز کے بعد ترنت آگے پیچھے ہونا یہ بہتر نہیں ہے، یہ اس فضیلت سے محرومی کا باعث اور سبب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔